أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے جو تم میں سے صرف ظالموں تک نہیں پہنچے گا بلکہ سب لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم اس روئے زمین پر کمزور تھے، تھوڑے تھے، کمزوری کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، خوف کی فضا تھی، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہارا خاتمہ نہ کر دیں، تمہاری جان نہ لے لیں، تمہارے مال و عزت کو نقصان نہ پہنچا دیں، یہ خوف تمہیں لاحق تھا۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، ایک جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہیں قوت عطا کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہاری معاشی حالت بھی بدلی، پاکیزہ چیزیں، پاک اور حلال چیزیں رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے، استعمال کے لیے اللہ نے تمہیں عطا کی۔ لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے دیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کی جو امانتیں ہیں ان میں بھی خیانت مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے ہو، جان بوجھ کر خیانت تم نے نہیں کرنی۔ سورہ انفال کی یہ آیات ہمیں تین بڑے اہم سبق آج سیکھنے ہیں، اور یہ بڑے ہی اہم مسئلے ہیں
جو اس وقت امت مسلمہ کو بالعموم اور اہل پاکستان کو بالخصوص درپیش ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بحیثیت مسلمان ہر شخص کو یہ یقین اور عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل کتاب و سنت کے اندر رکھا ہے، قرآن و حدیث کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ نصیحت فرما کے گئے کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، اگر ان کو تھام لو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر دنیا کے اندر بھی ظلمت و ضلالت سے، بھٹکنے سے، کجروی سے، افتراق و انتشار سے، ذلت و پستی سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار بن جاؤ گے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہیں فرمایا گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی اگر انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ کہیں فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے پہ چلو گے تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے، اس سے ادھر ادھر ہوگے تو ہلاکت تمہارا مقدر بنے گی۔ کہیں فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور پستی ان لوگوں کا مقدر بنے گی جو میرے طریقے کی مخالفت کریں گے، میرے لائے ہوئے دین، میری سمجھائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، تو پھر ذلت اور حقارت ان کا مقدر بنے گی۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، کہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پھر ذلتیں مسلط کر دے گا، اور پھر یہ ذلتیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، حتیٰ ترجعوا الی امرکم الاول، جب تک تم اپنے پہلے معاملے کی طرف، پہلے منہج کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف نہیں پلٹو گے، یہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ سیاسی مسئلے، معاشی مسئلے، معاشرتی مسئلے، جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے اور اہالیان پاکستان کے مسائل ہیں، گھروں کے اندر، معاشروں کے اندر، افراد کے مسئلے ہیں، سب مسئلوں کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، ہدایت مل جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی چاہیے تو یہ اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو یہ دعویٰ بھی تبھی تسلیم کیا جائے گا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے نقش قدم پہ چل کے دکھاؤ گے۔ تو آئیے قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے موجودہ سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل کا کیا حل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اس مقام پر سمجھائی ہے
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ آزمائش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، شر، برائی، منکر کے معنوں میں، آزمائش کے معنوں میں، امتحان کے معنوں میں یہ مستعمل ہے۔ اور یہاں جس فتنے کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ہر کسی تک پہنچے گا، صرف ظالم ہی اس فتنے کا شکار نہیں بنیں گے، خاص لوگوں تک یہ فتنہ نہیں جائے گا، سب تک پہنچے گا۔ بعض آزمائشیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہوتی ہیں کہ سب لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو اس دنیا میں بڑی محنت و مشقت برداشت کرنے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دنیا میں انسان عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے اس دنیا کے اندر بھی بہت سی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور اگر پھر اللہ کے دین اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کے اوپر چلے گا تو پھر یہ آزمائشیں زیادہ ہوں گی۔ اور محترم بھائیو، اس کے پیچھے بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ انسانوں کو کیوں دنیا میں آزمائشوں کا شکار کرتا ہے۔ ایک حکمت تو اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسانوں کی کمیاں، کوتاہیاں، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں وہ معاف ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ، بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں، کبھی اپنے مال کے حوالے سے، کبھی اپنی اولاد کی طرف سے، کبھی کہیں سے آزمائش آ جاتی، کہیں سے آزمائش آ جاتی ہے۔ یکفرھا الصلاۃ والصدقۃ والصیام، اور پھر بندہ جب نیکیاں کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، یہ آزمائشیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں کا ایک مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور دوسرا مقصد جو کتاب و سنت کے مطالعہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بڑی کامیابی وہ کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی، یہاں کی آزمائشیں اور تکلیفیں بھی عارضی، اور اصل کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ تو اس کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جیسے جیسے دنیا کے اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے، قیامت قریب آئے گی، ایسے ایسے یہ فتنے اور آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اعمال، نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس سے پہلے کہ فتنے تمہیں گھیر لیں، اور ایسے فتنے آ جائیں جیسے رات کے اندھیرے مغرب کے بعد اچانک آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور پھر فتنوں کی کیفیت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح بندہ اس حال میں کرے گا کہ مومن ہوگا، اور شام اس حال میں ہوگی کہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے، یا شام اس کیفیت میں ہو رہی ہے کہ مومن ہے، صبح اٹھے گا تو کفر کی طرف جا چکا ہوگا۔
ایسے ایسے فتنے آ جائیں گے. انہا ستکون فتن تظہر الفتن فتن کریاح الصیف، گرمیوں کی ہواؤں کی طرح چاروں طرف سے چلیں گے. منہا صغار و منہا کبار تموج کموج البحر. بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا کہ سمندر کی طرح یہ ٹھاٹھیں اور لہریں ماریں گے. کوقع المطر، بارش کے قطروں کی طرح گریں گے. جس طرح کوئی گھر، کوئی زمین، کوئی چپا بارش کے قطروں سے بچ نہیں سکتا، اس لیے اسی طرح کوئی انسان بچ نہیں سکے گا. تو پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ قیامت کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ ان فتنوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ آزمائشیں، یہ فتنے، یہ دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، یہ بڑھتی چلی جائیں گی، مشکلات بڑھیں گی. لیکن ان مشکلات کے باوجود دین کے اوپر ڈٹ جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، استقلال کا مظاہرہ کرنا اور زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مصداق بن جانا. جو لوگ اس انداز میں جئیں گے کامیاب وہی ٹھہریں گے، اعزاز انہی کو ملیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ حالات جتنے کٹھن ہوتے ہیں، فتنے جتنے زیادہ ہوتے ہیں، آزمائشیں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اتنا ہی بندے کے لیے اجر اور ثواب کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. عبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الیہ. فرمایا کہ قتل و غارت گری، خونریزی اور دنگا فساد، ان حالات میں بھی اگر کوئی بندہ میری عبادت کے اوپر کھڑا ہے، اسے اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جیسے وہ میری طرف ہجرت کر کے آ گیا، اتنا اجر ملے گا. اور سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر. تمہارے بعد، یعنی صحابہ کو مخاطب، یعنی اگلے زمانوں میں صبر والے دن آنے والے ہیں. اہل ایمان، اہل اسلام کو ان دنوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور وہ یہی فتنوں سے بھرپور دن ہوں گے. آزمائشیں، ہر طرف سے اسلام اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام پر چلنے والوں کے لیے مشکلات وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا. اسلام اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مشکل اور کٹھن حالات کے باوجود جو لوگ دین کے اوپر کھڑے ہوں گے، ایک آدمی کو 50 بندوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی اور پھر تخفیف کرتے کرتے 5 پہ آ کے بات رک گئی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی تو میں ثواب انہیں 50 کا دوں گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو پرفتن حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو دین سے، دینی مراکز سے، مساجد و مدارس سے، کتاب و سنت سے جوڑ کر کتاب و سنت کے اوپر قائم دائم رہتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، گزاریں گے، ایسے افراد کو، ایک بندے کو 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا، ثواب ملے گا. صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 50 آدمی کس دور کے ہوں گے، کس زمانے کے ہوں گے؟
کیا وہ 50 آدمی ہمارے دور کے ہوں گے یا 50 آدمی اس وقت کے جو پرفتن حالات ہوں گے اس وقت کے ہوں گے؟ فرمایا بل اجر 50 منکم، نہیں 50 آدمی تمہارے وقت کے، تمہارے دور کے، صحابہ کے دور کے 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ ان افراد کو جو پرفتن حالات میں آزمائشوں، قتل و غارت گری، خوریزی، دنگا فساد، معاشرتی سیاسی بے چینی اور اضطراب کے باوجود اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو پہلا سبق جو اللہ ہمیں سمجھانا اور پڑھانا چاہ رہے ہیں محترم بھائیوں وہ یہی ہے کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، یہ ہمیں اللہ کے دین سے انشاءاللہ غافل نہیں کریں گے یہ فتنے اور یہ آزمائشیں، بلکہ ہم صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے جوڑیں گے تو ان فتنوں سے بچے رہیں گے، ان کا شکار ہونے سے بچے رہیں گے، ظلمت و ضلالت سے بچے رہیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فرما رہی ہیں کہ اگر بچنا ہے تو پھر ان کے ساتھ تمسک، ان کے ساتھ اعتصام، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید، اسے تھامنا ہوگا۔ تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ دوسرا سبق یا دوسرا مسئلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، جو چاہتا تم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتا، جس کے جی میں آتا پکڑ کے زد و کوب کرنا شروع کرتا، مارنا شروع کرتا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم خوف کی فضا میں جی رہے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہارا خاتمہ نہ کر دیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کی مکی زندگی کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے مکی زندگی بڑی کٹھن اور مشکل تھی۔ 13 سال جو نبوت کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ میں گزارے وہ کوئی آسان سال نہیں تھے، بڑے مشکل تھے۔ ہر طرف سے ظلم و ستم، اسلام کے عقیدے کا اظہار ایک بہت بڑا جرم تھا۔ نماز جب فرض ہوئی معراج کے موقع پہ تو اسے چھپ چھپ کے پڑھا جاتا تھا، علل اعلان عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والا قریش کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ 20 مثالیں صحابہ کرام میں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خباب، صحابیات کو دیکھ لیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس راستے کے اندر قربانیاں دیتے ہوئے اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہیں۔ یہ بڑا کٹھن راستہ تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے کافر اور قریشی جب پتہ چلتا کہ کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس نے عقیدہ توحید کو اپنایا ہے، پہنچ جاتے تھے، ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے، دھونس، دھمکیاں، لالچ، ہر طرح کے حربے آزماتے، اور جب حربوں سے کام نہ چلتا پھر ظلم و ستم پہ اتر آتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ وقت یاد رکھو، یاد کرو
مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تذکیر، یعنی نصیحت۔ تو یہ تذکیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا ماضی مت بھولو کہ تم کن حالات میں تھے، اور پھر اللہ نے تمہیں آگے اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا، فرمایا پہلے تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، خوف تھا تمہارے اوپر طاری، تمہارے ذہنوں پر خوف طاری تھا، نہ آزادانہ تجارت کی تمہیں اجازت دی، نہ اپنے مذہبی شاعر پر عمل کی آزادی تھی، کسی چیز کی تمہیں آزادی نہیں تھی۔ فآواکم، اب اللہ کے انعامات شروع ہو رہے ہیں، اس نے تمہیں جگہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ قوت دی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ یہ تین انعامات اللہ نے بیان فرمائے۔ ادھر کیا تھی؟ تین آزمائشیں، افرادی قوت بھی تھوڑی ہے، کمزور بھی ہیں، اور خوف کی فضا بھی ہے۔ پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تین انعام دے دیے، مدینہ کی شکل میں ایک ریاست عطا فرما دی، جگہ دے دی، تمکین دے دی، خلافت عطا فرما دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ قوت عطا فرما دی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تیسرا انعام کیا فرمایا کہ تمہیں پاکیزہ چیزیں بطور رزق عطا کر دی، معاشی حالت اللہ نے بہتر کر دی، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کو آزادانہ معاشی سرگرمیوں کی اجازت بھی نہیں تھی، نہ وہ آزادانہ تجارت کر سکتے تھے، نہ زراعت کر سکتے تھے، نہ لین دین کر سکتے تھے، ہر طرف سے پابندیوں کا سامنا۔ لیکن مدینہ آئے، اللہ نے سارے تجارت کے راستے، زراعت کے راستے، دیگر جو رزق اور روزی کمانے کے راستے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ اور پھر کیا ہونے لگا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے لگے۔ یہ سب انعام اللہ نے کیوں کیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ایک تو سمجھنے کی یہ بات یہ ہے جو اللہ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وقت یاد رکھو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی عددی کمزوری کو، اپنی مالی کمزوری کو، اپنے اس خوف کو یاد رکھو، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے، بھئی میں کسی دور میں کیا تھا اور آج کیا ہوں، کتنے میرے مالی حالات کمزور تھے، کتنے خوف کی فضا میں جی رہا تھا میں، اور آج اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے۔ اور جب انسان اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے نا، تو پھر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کا ایک طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ ایک اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ لوگو تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور کبھی بھی اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو، فہو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، انہیں حقیر نہیں جانو گے۔ تو اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں، آزادی کی نعمت، آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی نعمت، اور خوف سے نکل کر امن میں آنے کی نعمت، پاکیزہ چیزوں کی فراوانی کی، حلال چیزوں کی فراوانی کی نعمت، تو پھر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسرا طریقہ نعمتوں کی قدر کا اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں اور نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے تناظر میں کی کہ تم مکہ میں کیا تھے اور مدینہ میں آ کے کیا ہو گئے، لیکن یہ صرف اہل مدینہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، بات نہیں تھی، چونکہ قرآن اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے خاص طور پر ملک پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اس آیت کے اندر ہم ذرا اپنے ماضی کو جھانکیں، 1947 سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ہماری کیفیت کیا تھی، ہم کس کیفیت میں سانس لے رہے تھے، بلکہ 1947 سے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی موجودہ کیفیت ہی دیکھ لیں مسلمانوں کی، انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر اور یہ فلسطین کے اندر دیکھ لیں، جہاں کفار نے اپنے غاصبانہ قبضے اور پنجے گاڑ رکھے ہیں، کہ کیسے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، انہیں مذہبی شاعر کی آزادی نہیں ہے، وہ آزاد فضاؤں میں سانس نہیں لے رہے، قربانیوں کا موقع آتا ہے وہ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، عیدین کا موقع آتا ہے، مسلمانوں کے کوئی تہواروں کا موقع آتا ہے، اذان کی فضا جو ہے وہ فضاؤں میں گونجنے کی باری آتی ہے، پابندیوں کا سامنا ہے، مردوں پہ پابندیاں، کہیں حجاب پردے پہ پابندیاں، کہیں اسلامی شاعر اس کی ادائیگی پہ پابندیاں۔ الحمدللہ ملک پاکستان نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر بننے والی ریاست، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے تجارتی، اپنے سیاسی، اپنے مذہبی معاملات کو آزادانہ سر انجام دے رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن بھائیو، ہمارا دشمن یہ نہیں چاہتا کہ ہم امن کی فضا میں سانس لیں، وہ ہمارے اس امن کو، وہ ہماری اس آزادی کو مسموم کرنے اور خراب کرنے کی کوششوں میں شروع دن سے ہی مصروف ہے، اور اس وقت ہمارے ملک کو کچھ بڑے ہی گمبھیر قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، عدم برداشت کا مسئلہ ہے، ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت اور ہتھیار اٹھانے کا مسئلہ ہے، معاشی حالات کی اور سیاسی حالات کی ابتری کا مسئلہ ہے۔ نہ جانے اس وقت ریاست پاکستان، ملک پاکستان کن خوفناک قسم کے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ کتاب و سنت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے آپ کو یہ عدم برداشت والے رویے سے نکالیں، اپنے اندر رواداری پیدا کریں، اور یہ دین اسلام جس پر ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو دیکھیں کہ اس حوالے سے ہمیں دین کیا تعلیمات دے رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، انما علیک البلاغ، آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام حساب و کتاب نہیں لینا، یہ حساب و کتاب ہم لیں گے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، جو اچھے عمل کرے گا اپنے اچھے عملوں کی اچھی جگہ اور اچھا بدلہ پائے گا، جو برے عمل کرے گا وہ اپنے برے کرموں کی سزا پائے گا، برے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ یہ مجھے، آپ کو، اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں تھا۔ بعض موقع ایسے بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی فلاں بندہ مسلمان ہو جائے، فلاں ابو طالب پہ کتنی محنت کی اللہ کے نبی نے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، جب ابو طالب کی وفات
قریب آئی، اللہ کے نبی وہاں بھی پہنچ گئے اور جا کے کلمے کی دعوت پیش کر دی، یا عمی، اے چچا، اب تیرا آخری وقت ہے، اب بھی میں تجھے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، قل لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اپنی زبان سے ایک دفعہ کہہ دو، کم از کم میں اللہ کے سامنے قیامت کے روز آپ کی سفارش تو کر سکوں گا کہ میرے چچا نے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن چونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ مسئلہ سمجھایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ابو طالب کی وفات اسی طرح ہو گئی، کلمہ نہیں پڑھا، کہنے لگے جی میں تو وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ، عبد المطلب کے دین پہ اور دیگر جو پچھلے آباء، میں انہی کے دین پہ مروں گا، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عدم برداشت کے حوالے سے ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں آ گئی ہیں، ان کمزوریوں کو محترم بھائیوں ہمیں دور کرنا ہوگا۔ اور دیگر دیکھیں، اختلاف ہو جانا ایک فطری عمل ہے، رنگوں کا اختلاف، شکلوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، نسلوں کا اختلاف، اسی طرح دماغ اور ذہن بھی اللہ نے سب کے ایک جیسے نہیں بنائے، فرق ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ نے سب کی ایک جیسی نہیں رکھی، ان میں فرق ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی رائے سے، آپ کے نظریے اور سوچ سے متفق نہیں ہے، اس کی سوچ اور آپ کی سوچ آپس میں ملتی نہیں ہے، تو اسے برداشت کرنا سیکھیں۔ اپنی رائے کو زبردستی دوسروں پر مسلط کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ دلیل سے اگلے بندے کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا، دلیل و برہان کے ساتھ اپنی دعوت کو کفار کے سامنے رکھا، منافقین کے سامنے رکھا۔ اب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مدینہ میں تھا، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، بعض جنگوں میں بھی گیا، کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن ہے کون؟ رئیس المنافقین، دل سے کلمہ نصیب نہیں ہو سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اس پر، کہ کئی دفعہ اس کی دلجوئی کی، اور اس کی دلجوئی کے لیے آپ اس کے جنازے کے لیے بھی چلے گئے۔ پھر بھی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اختیار میں ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی میں مکہ میں 2 بندوں کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، اے اللہ یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے، یا عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام تھا، عمر بن ہشام، اس کو اید الاسلام، اے اللہ اسلام کو مضبوط کر دے، یا عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دے دے، یا عمر بن ہشام ابو جہل کو مسلمان بنا دے۔ دعا آپ نے کی، لیکن قبول اللہ نے عمر کے حق میں کی۔ کیا ابو جہل کو آپ نے دعوت نہیں دی؟ امیہ، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے جو سرداران قریش، 13 سال اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، لیکن کبھی بھی آپ نے برداشت، حوصلہ اور متانت و سنجیدگی اس کو نہیں ترک کیا، غصے میں نہیں آئے۔ اسلام جذبات کا دین نہیں ہے، ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ آئے ہم جذبات میں آ کر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، 2-4 جلوس نکالے، جلسے نکالے، ہڑتالیں کی، ٹائر جلائے، اور پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو جی فلاں نے اللہ کے نبی کی توہین کر دی، فلاں ملک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے گستاخانہ خاکے شائع کر دیے، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، آپ سنتے رہیں کہ ہمارے ہاں جذباتیت کا جو ہے وہ ایک بڑا ایشو پایا جاتا ہے، ہم جذباتی لوگ ہیں۔ اسلام یہ جذباتیت پر آپ کو نہیں ابھارتا، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ اس دین پر چلیں۔ وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ
سوچ، عقل، فکر، بصیرت کے ساتھ اگر آپ دین پر چلیں گے تو پھر اصحاب السعیر سے آپ بچ پائیں گے۔ تو یہ عدم برداشت کہ دوسروں کو برداشت نہ کرنا، اس رویے کو ہمیں تھوڑا سا اس سے اپنی جان چھڑانی ہوگی۔ ایک مسجد کے اندر، ایک ادارے کے اندر، ایک گھر کے اندر بھی نظریات کا تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک باپ کے، ایک ماں کے بطن سے جنم لینے والے بچوں میں بھی سوچ کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اگر سمجھدار ہوں تو پھر وہ اس کو حکمت عملی کے ساتھ سب بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس کی سوچ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے۔ لیکن اگر اپنی رائے زبردستی بچوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، دین بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں عقیدہ توحید کو ماننے والے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا رہبر و رہنما بنانے والے، سمجھنے والے، آپس میں مل کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اپنے اندر برداشت اور حوصلہ پیدا کر کے ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی لغزشوں اور کوتاہیوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک مل کر ایک اسلامی اور بہترین معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور دوسری چیز ہے محترم بھائیو، فرقہ واریت۔ فرقہ واریت بھی عدم برداشت سے ہی پیدا ہوتی ہے اور کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم کتاب و سنت سے ہٹیں گے اور اپنے اندر عدم برداشت پیدا کر لیں گے، کسی کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا ہم میں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر منع فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے، اختلافات میں الجھ کے رہ گئے، اور ان اختلافات سے اور فرقہ واریت کے اس جو ہے مذموم عمل سے نکلنے کا بھی واحد حل محترم بھائیوں وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں گے، سنت کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کر لیں گے، بہت سے اختلافات اور مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لا علمی اور جہالت یہ مسائل کو جنم دیتی ہے، یہ فرقہ واریت کو جنم دیتی ہے۔ اور فرقہ واریت صرف یہ نہیں کہ مذہبی فرقہ واریت کی اسلام مذمت کرتا ہے، ہر طرح کی فرقہ واریت، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ قوم، قبیلہ اور صوبائیت کی بنیاد پہ ہو، ہمارا ملک ان تینوں جو ہے وہ فرقہ واریت کی قسموں کا شکار ہے۔ مذہبی فرقہ واریت بھی پائی جاتی ہے اور سیاسی فرقہ واریت، لوگ 2 یا 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ نہیں جی نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا رہے ہیں، شخصیات میں غلو ہو رہا ہے۔ انسان ہے بھائی، یہ سیاستدان بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مجھ سے اور آپ سے بھی ہو سکتی ہیں، ہم کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو لوگوں کی غلطیوں کا دفاع کرنے کی بجائے آپ حق کی طرف پلٹیں۔ اور یہ زبانوں اور صوبوں کی وجہ سے یا زبانوں کی وجہ سے یہ جو اختلافات کو ہمارے ملک میں ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سندھی ہیں، یہ جی پٹھان ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ مقامی ہیں، یہ سرائکی ہیں، یہ جنوبی پنجاب کے ہیں، یہ اپر پنجاب کے ہیں، اس طرح کی بھی بہت سی لڑائیاں ہمارا ملک ان میں الجھا ہوا ہے، ہماری ریاست الجھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ آل عمران میں، یہ جھگڑے ختم کرو، یہ مت الجھو، مت جھگڑو، یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری جمعیت پارا پارا ہو جائے گی، ہمتیں چھوڑ بیٹھو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے،
کسی انصاری اور مہاجر کا ایک بات پہ چھوٹا سا کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی، تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے وہ گروپوں کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ انصاری نے انصار کو آواز دی، یا للانصار، انصاریو آؤ میری مدد کرو۔ وہ مہاجر پکارا، یا للمہاجرہ، مہاجرو آ جاؤ، یہ انصاری لے گئے مجھے۔ ادھر سے مہاجر کٹھے ہو کے آ گئے، ادھر سے انصاری کٹھے ہو کے آ گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، فوراً وہاں پہنچے، اور سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ کیا تھی؟ دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑو ان باتوں کو، یہ بدبودار باتیں، یہ بری باتیں، یہ جاہلیت پر مبنی باتیں۔ ابھی دعو الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں اور ابھی سے تم نے جاہلیت والی آوازیں پھر سے لگانی شروع کر دی۔ یہ عصبیت کے نعرے، یہ پارٹیوں کے نعرے، یہ قومیت پر مبنی نعرے، یہ صوبائیت پر مبنی نعرے، یہ جاہلیت کی آوازیں ہیں۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، عقیدہ توحید کے حامل ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، ہمیں یہ آوازیں، ہمیں یہ نعرے زیب نہیں دیتے۔ اس بیماری سے، سیاسی فرقہ واریت سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ہمیں اگر اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، کیونکہ اس بیماری نے بھی، سیاسی فرقہ واریت نے بھی ہماری زبانیں خراب کر دیں، ہمیں دین سے غافل کر دیا، ہماری محبتیں، ہماری دوستیاں، دشمنیاں جو دین کی بنیاد پہ ہونی چاہیے تھی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، وہ آج کس وجہ سے ہے؟ یہ میری پارٹی کا بندہ ہے جی، اس لیے مجھے یہ پیارا ہے، یہ میری تنظیم، میری جماعت کا بندہ ہے، اس لیے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ یعنی وہ دوستیوں، نعتوں اور محبتوں اور نفرتوں کے تعلقات، اس کی بنیاد یہ سیاسی پارٹیاں بن گئیں۔ نہیں جی، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ عقیدہ توحید کا حامل کیوں نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے والا کیوں نہیں ہے، آپ کے ساتھ مسجد میں کھڑا ہو کے ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والا کیوں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے، آپ کا دل نہیں جی یہ تو اچھا بندہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اس نے ووٹ ہمارے سیاسی لیڈر کو نہیں دیا۔ یہ سیاسی فرقہ واریت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، مذہبی فرقہ واریت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور مذہبی فرقہ واریت سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کی طرف پلٹیں، قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہر گھر میں ترجمے والا قرآن، الحمدللہ دنیا کی مختلف زبانوں میں آج قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، ہر گھر میں یہ قرآن ہو، صحیح البخاری ہو، صحیح مسلم ہو، صحیحین، صحاح ستہ کی کتابیں گھر میں ترجمے کے ساتھ رکھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، جہاں سمجھنا ہے اہل علم سے مشورہ کریں۔ اور یہ قرآن جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے، سمجھ آتا چلا جائے گا، احادیث کا مطالعہ کریں گے، یہ اختلافات، یہ فرقہ واریت ختم ہوتی چلی جائے گی، ذہن صاف ہوتا چلا جائے گا کہ یہ تو بھئی ایسے خام خواہ کی لڑائیاں ہیں، اللہ کے نبی نے یہ مختلف طریقوں سے یہ کام کیا ہے، اگر ہم سارے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنا لیں، اختلافات بہت سے مسائل میں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک عمل اللہ کے نبی مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، کسی بندے تک ایک طریقہ پہنچا، وہ اس پہ پکا ہو گیا، وہ دوسرے کو غلط کہنے لگ گیا، دوسرے تک دوسرے طریقے سے پہنچا، وہ اس پہ پکا ہو گیا، وہ تیسرے کو غلط کہنے لگ گیا۔ جب احادیث پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے ایسے رسمی اور رواجی اور روایتی چیزیں اسلام کے طور پر اپنا رکھی ہیں، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ تو ہر قسم کی فرقہ واریت، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے محترم بھائیو، اس وقت ریاست پاکستان کا دہشت گردی، ریاستی اداروں، فوج، پولیس، عدلیہ، مقننہ، جتنے بھی ادارے ہیں یہ ریاست کے ادارے ہیں۔ شخصیات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت نے غلط کام کیا ہے، اس پہ آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ
اگر آپ اپنے ہی ملک کی افواج کے اوپر، اپنے ہی ملک کی پولیس کے اوپر، اپنے ہی ملک کے ان اداروں کے اوپر تنقید شروع کریں گے تو مجھے بتائیں آپ طاقتور ہوں گے یا کمزور ہوں گے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا جی ہم کمزور ہوں گے، کمزوری کی طرف جائیں گے۔ اور ایک گروہ اس وقت ملک پاکستان میں بڑے عرصے سے اس نہج پر پہنچ چکا ہے، فوج کے اوپر حملے، پولیس کے اوپر حملے، عوام کے اوپر حملے، مساجد میں، مدارس میں، بازار محفوظ نہیں، اور دہشت گردی کی اب لہر پھر سے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، گھروں اور بازاروں کی حفاظت فرمائے، لہر پھر سے اٹھ رہی ہے۔ تو اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اچھا ان لوگوں کی سوچ کیا ہے جی؟ سیاستدان سارے کافر ہیں، طاغوتی ہیں، طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں، فوج ہماری کافر ہے، پولیس ہماری کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لو، ان کے خلاف میدان میں آ جاؤ، ان پہ خود کش حملے کر لو۔ حالانکہ یہ ریاست پاکستان، اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ۔ یہ آئین بنا 1973 کے اندر، اس کی سب سے پہلی شق ہی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ قوانین اسلامی موجود ہیں، ان کا عملی اطلاق تو میں نے اور آپ نہیں کرنا ہے نا جی۔ پاکستان ریاست ہمیں یہ تو نہیں منع کرتی آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں، آپ سچ نہ بولیں، یا ریاست ہمیں کہتی ہے آپ ملاوٹ کریں، آپ جھوٹ کریں، آپ دو نمبری کریں، آپ فراڈ کریں۔ یہ سارے کام تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا جی۔ اور قصور جی پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام آنا چاہیے، ان سیاستدانوں کو اٹھانا چاہیے، فوج کو ختم کرنا چاہیے، ان اداروں کو تباہ کریں۔ اور یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، اور یہ تکفیری سوچ ہے، خوارج کی سوچ ہے۔ اسلام کسی طرح بھی اس کی تائید یا اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ امت کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ خوارج کا فتنہ بھی تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایسے کچھ لوگ آئیں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن کی تلاوتیں بھی کریں گے، بلکہ شاید تم سے زیادہ کریں گے، لیکن فرمایا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے اندر سے تیر نکل جاتا ہے۔ کلاب اہل النار، ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہوں گے، بلکہ جہنم کے اندر کتوں کی شکل ان کی بنائی جائے گی، جہنم کے کتے بن کر جہنم میں جائیں۔ تو ایسے نظریات سے آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے نظریات اور افکار سے بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا بھی اس وقت ایک قسم کا میدان جنگ بنا ہوا ہے، تو احتیاط کریں میرے نوجوان ساتھی بھی، بزرگ بھی، والدین بھی اس چیز پر نظر رکھیں کہ اس طرح کی کوئی پوسٹ، اس طرح کی کوئی لائک یا شیئر کرنے یا فارورڈ کرنے سے احتیاط کریں، اور دشمنوں کے اعلی کار بننے سے اپنے آپ کو بچیں، اپنی ریاست کو کمزور نہ کریں۔ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ توحید و سنت کو ماننے والوں کا ملک ہے، انشاءاللہ یہ اسلام کا قلعہ بنے گا۔ اور ایک بہت بڑے عالم فرمایا کرتے تھے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیں، اللہ اس روئے زمین پر اسلام کو خود ہی نافذ کر دے گا۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایک مسلمان بن جائیں جیسے اللہ ہم سے تقاضا کرتے چاہتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو اللہ نے اس مقام پر سمجھائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یہ امانت تھی اللہ نے جو تمہارے ہاتھوں میں دی، اور ایک وہ امانتیں بھی ہیں جو تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، کسی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ خیانت کیا ہے؟ بہت بڑا جرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن قیامت کے روز آئے گا، کسی نے اونٹ خیانت کی وہ اپنی گردن پہ سوار کر کے آئے گا، کسی نے گائے کی خیانت کی وہ اپنی گردن پہ سوار کر کے آئے گا، کسی نے سونا چاندی کی خیانت کی، کسی نے بھیڑ بکری کی خیانت کی، اور آ کے کہے گا اللہ کے رسول میری مدد کریں۔ فرمایا میں وہاں کچھ کام نہیں آ سکوں گا، آج کہہ رہا ہوں کہ یہ خیانت والے معاملات ترک کر دو، چھوڑ دو۔
اور محترم بھائیوں، یہ جو قومی اور ریاستی راز ہوتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرے نا اور آپ کو اپنا رازدان سمجھ کر اپنی بات سمجھا دے اور پھر بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے کوئی سن تو نہیں رہا، اس کی بات بھی امانت ہے۔ المجالس بالامانہ، کوئی مجلس میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی بات ہوئی ہے وہ بھی امانت ہے، وہ آپ بار کریں گے وہ خیانت شمار ہوگی۔ آپ کسی قومی منصب کے عہدے کے اوپر براجمان ہیں، آپ ریٹائر ہو گئے، آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا، آپ وہاں سے چلے گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا ان کی کمزوریاں بیان کرنی شروع کر دیں۔ آپ کسی ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہاں کے ظاہر کچھ راز ہوں گے، کچھ باتیں ہوں گی جو آپ کو علم ہوں گی، آپ کو پتہ ہوگا۔ اسلام یہ بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ جب وہاں سے جائیں، اس ادارے کو چھوڑیں یا ریٹائر ہوں یا کسی بھی شکل میں جائیں، آپ ان رازوں کو عوام کے سامنے بیان، ان کمزوریوں کو عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ بھی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم بھائیو، اس کے لیے آپ کی اس جامع مسجد نمیرہ کے زیر اہتمام ترجمۃ القرآن کلاس کا بھی آغاز کیا گیا ہے، بروز منگل بدھ نماز عشاء کے بعد صرف 15 منٹ کے لیے، تو 15 منٹ کے لیے آپ وقت نکالیں۔ محترم مولانا شکیل احمد صاحب فاضل علوم اسلامیہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، ان 2 دنوں میں نماز عشاء کے بعد مقامی احباب ضرور اس کلاس میں شرکت کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو سمجھیں۔ اللہ ہمارے جان مال عزتوں کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر قائم رکھے اور ایمان والی، عزت والی، سعادت والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔